دعا کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی شرائط لکھی علماء نے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب بندہ مانگے تو خلوص کے ساتھ مانگے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر تصنع بناوٹ نہ ہو۔ دعا کی عبادت ہے اور ریاکاری والی عبادت تو اللہ قبول نہیں کرتا، تو خلوص کے ساتھ دعا کی جائے۔ دوسری شرط دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ رزق حلال کمایا جائے۔ جو حرام سے بدن پلتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ میرے حضور نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے اور سن حرم میں پہنچتا ہے، یمد یدیہ لمبے ہاتھ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو اس نے پانی پیا وہ بھی حرام کا ہے، اور جو اس نے لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ اب وہ دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو اپنا لقمہ پاک کرے، حرام سے مشکوک رزق سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے جب وہ دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ مالک میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ایک تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہوں جیسا میرے اوپر وہ گمان کرتے۔ تو اللہ کی ذات پہ تو اچھا گمان کرو، بدگمانی تو بندوں کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بندے کا گمان اچھا ہو کہ وہ میرا خالق و مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا پیدا کرنے والا ہے، وہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ جب صحابہ دعا مانگتے تھے تو اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، تجارت کی غرض سے گئے تھے، جنگل بیابان تھا، اکیلے تھے، مال تجارت بھی پاس تھا اور سواری بھی پاس تھی۔ تو ایک نوجوان طاقتور آدمی سامنے آ گیا اور اس نے کہا میں تیری سواری بھی چھینوں گا، تیرا مال بھی چھینوں گا اور تجھے قتل بھی کروں گا۔ اس صحابی نے کہا کہ میرا مال لے لو اور میری سواری لے لو اور مجھے قتل نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں مال بھی لیتا ہوں اور میں جان بھی لیتا ہوں۔ صحابی نے کہا پھر ایسے کر، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے تھے۔ اس نے کہا 2 نہیں 4 پڑھ لو۔ اس صحابی نے جب 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، ابھی ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے تھے تو ایک بہت ہی قداور شخص جس کے سر پہ امامہ تھا اور ہاتھ میں تلوار تھی، وہ درمیان میں حائل ہو گیا اور وہ جو ڈاکو تھا اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اس صحابی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ دشمن سے جان بچ گئی، لیکن اس آدمی کو تو میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے سوال کرتے ہیں کہ اے آنے والے، میری مدد کرنے والے، تو ہے کون؟ تو اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب کی بارگاہ میں التجا کی، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جا میرے بندے کی مدد کر گیا۔ تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ میرا مالک میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔